پھر اس کے بعد تبلیغی جماعت جس کے کارنامے سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے امریکہ سے آسٹریلیا تک فتوحات عطا فرمائی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ میں نے لندن میں ان کے مرکز میں بیان کیا ہے، فرانس میں ان کے مرکز میں بیان کیا ہے، جرمنی میں بیان کیا ہے، اسپین میں بیان کیا ہے، میں نے یورپ میں دیکھا، میں نے امریکہ میں دیکھا، میں نے کینیڈا میں دیکھا، اور الحمدللہ ہر جگہ تبلیغ والوں سے تعلق قائم رہا اور ان کے مرکزوں میں میرے بیانات ہوئے، اور میں بہت پوری قوت کے ساتھ تبلیغ کی جماعت کا اس کام کا ساتھ دیتا ہوں۔ اور جس آزمائش سے مولانا سعد ابھی گزر رہے ہیں، وہ اس آزمائش سے باہر نکلیں گے اور مرکز اور جماعت کا کام پوری قوت سے سامنے آئے گا، اور میں انشاءاللہ اپنی جامعہ میں عالمی اجتماع کروں گا، دعوت دوں گا مولانا سعد کو، تمام لوگوں کو، کہ ایک عظیم الشان اجتماع منعقد کیا جائے۔ یہ الحمدللہ وہ راستہ ہے جو بالکل واضح اور صاف ہے۔ ہمارا خاندان ہمیشہ سے جڑا رہا۔ ہمارے والد صاحب نے شام کے اندر، اردن کے اندر تبلیغی کام کا آغاز کیا ہے۔ میں اس مسجد میں بھی گیا ہوں جہاں ہمارے والد صاحب جماعت کے ساتھ گئے تھے۔ تو الحمدللہ ہم تبلیغ کے معاون ہیں، اور ہم امت میں اجتماعیت چاہتے ہیں۔ بریلوی بھی ہمارے ہیں، دیوبندی ہمارے ہیں، اگر وہ تیار ہیں، تقلید والے، غیر تقلید والے سب ہمارے ہیں۔ پوری امت کو جوڑنا ہمارا کام ہے، اور الحمدللہ الاخوان المسلمون اور تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی، ان تینوں کو عملی طور پر میں نے جوڑنے کا کام کیا، اور ان کے مراکز میں، سب کے مراکز میں جا کر گفتگو کی ہے۔ یہ میرا مشن ہے کہ امت کو جوڑنے کے لیے امت کی بڑی جماعتوں کے درمیان رابطہ قائم کیا جائے، اور جو ان سے براعت ظاہر کرتے ہیں اور خطروں سے اپنے کو بچاتے ہیں اور اپنی جان کے چکر میں رہتے ہیں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ایسے لوگ اپنے کو بچا لیں حکومت سے اور پولیس کی مدد حاصل کر لیں اور کوئی خیر کا کام نہ ہونے دیں، یہ وقتی طور پر ضرور ہوتا ہے۔ اللہ میاں کہ دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ وہ ڈھیل دیتا ہے، اس کی ڈھیل سے ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ کاش کہ ہم لوگوں کو توبہ نصیب ہو جائے اور ہم سب لوگ حق پر آ کر پوری قوت کے ساتھ جمع ہو جائیں اور اپنے تمام اختلافات کو بس قرآن و سنت کی روشنی میں حل کریں، تو انشاءاللہ ایک دن میں حل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ایک مضبوط پلیٹ فارم پر امت آگے بڑھے گی اور فتوحات حاصل ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب کہ امارت کی نامینیشن کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں اسلامی نقطہ نظر سے؟ کیا میں کھڑا ہو کے کسی بھی جماعت کا، کسی بھی گروپ کا امیر ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہوں، یا وہ جماعت کے کچھ سرکردہ افراد مجھے نامینیٹ کریں گے؟ اس کا کیا پروسیس ہے اسلامی نقطہ نظر سے؟ یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا۔ پہلی بات تو کہ ہم بدگمانی نہیں کر سکتے کہ ایگو پرابلم ہے، کیونکہ دونوں طرف اللہ کے ولی ہیں، اور یہ دونوں اللہ کے ولی جو ہے وہ کس کے لڑ رہے ہیں؟ دین کے لیے، تاکہ وہ نظام، کیونکہ نظام کے استحکام کے لیے لڑ رہے ہیں، اور نظام کا استحکام اگر نہیں ہوگا تو یہ دین کا کام تتر بتر ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہی جیسے مسجد میں ایک امام مقرر ہوتا ہے، ایک مؤذن مقرر ہوتا ہے، مؤذن کو اذان دینے کا حق ہے، وہ اسی کو اقامت کا حق ہے، امام کو امامت کا حق ہے، تو یہ اب وہاں اگر امامت کے مسئلے پہ کوئی دوسرا بندہ آنے کی کوشش کرے گا کہ آپ پڑھے میں نماز پڑھاؤں، تو امام اس کو روکے گا، تو لوگ کہیں گے یار یہ کیا، کوئی بات نہیں، اس کو پڑھانے دو۔ نہیں، یہ بد انظامی، یہ دین کو گوارا نہیں ہے۔ اس سے وہ آپ کی جماعت کی جو اجتماعیت برباد ہوتی ہے۔ اب مؤذن اذان دے لے کہ جی میں اذان دوں گا، نیک کام ہے کو روکا کہ نہیں، اب آپ کہیں گے یار آپ کیوں ایگو کر رہے ہیں، دوسرے کو کرنے دیں۔ معلوم ہے کہ یہ ایگو کا پرابلم نہیں، یہ صرف دین کا نظام جب تک مستحکم نہیں ہوگا تو دین کو آگے چلانا مشکل ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو امیر تھے، اس وقت امیر المومنین تھے، تو مطالبہ تھا آپ استعفیٰ دے دیں، آپ ہٹ جائیں سامنے سے، لیکن آپ نے امارت نہیں چھوڑی۔ آپ شہید ہو گئے لیکن امارت نہیں چھوڑی، کیونکہ امارت چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ریت شروع ہو جائے گی کہ جب بھی بلوا کیا اور امیر کو ہٹا دیا، جب بلوا کیا امیر کو ہٹا دیا تو نظام تتر بتر ہو جائے گا۔ اس لیے نظام کے استحکام کے لیے تو دونوں طرف اللہ کے ولی ہیں، یہ دونوں اصل میں نظام کے استحکام کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ باقی اجتہادی طور پہ کون غلطی پر ہے، کون ثواب پر ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کہ اجتہادی غلطی یہاں کس سے ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کو ایگو ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بھیا ایگو پرابلم لگ رہا ہے اور یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں، باقی یہ کہ نامینیشن کیسی ہوگی، اصل میں بات یہ کہ جو تاریخی حقائق ہیں، مولانا سعد صاحب جو ہے ان کا کہنا یہ، ان کے گروپ کا کہنا یہ کہ وہ امیر بنے نہیں، وہ تو پہلے سے بنے بنائے ہیں، کیونکہ 10 بندوں کی جب شورا ہے اور ان میں سے لوگ اللہ کو پیارے ہوتے چلے گئے، اب یہ ایک آدمی رہ گیا
لہذا اب یہ اہل ہے، باقی سب جونیئر ہے، یہ سینئر ہے، جب سینئرٹی اس کو حاصل ہے لہذا اس کے سائے میں باقی پوری شورا کام کرے، اور یہ گویا کہ امارت کے حقدار ہو گئے۔ تو اس طریقے سے امارت، اور یہ دین اسلام میں امارت کا مسئلہ تو اتنا اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ابھی جسد اطہر پڑا تھا، تدفین نہیں ہوئی تھی کہ امارت کو مقرر کیا گیا، فوراً خلافت کی منصب پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بٹھایا گیا، کیونکہ وہاں انتشار شروع ہو گیا۔ سعد ابن عبادہ کے جو لوگ تھے، وہ سعد ابن عبادہ جو کہنے لگے میں انصار کا سردار ہوں، لہذا میں اہل ہوں، میں بنوں گا ان کے آپ کے بعد۔ اب وہ مہاجرین کی طرف سے بحث شروع ہوئی، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سامنے آئے، تو اس لیے حالانکہ آپ کا جسد اطہر پڑا ہے، اور یہ لوگ اعتراض بھی کرتے یار دیکھو نبی کی تدفین کی فکر نہیں ہے اور امارت کی لڑ رہے ہیں۔ نہیں، یہ ایگو نہیں، یہ تو دین کے نظم کو سنبھالنے کے لیے، اگر دین کا نظام نہ سنبھالتے تو اور وہ تدفین میں لگے رہتے تو پتہ نہیں کون امارت سنبھال لیتا اور کون کیا کر لیتا، انتشار شرعی لوگ اندر صفوں میں داخل ہو کے دین کے سٹرکچر کو توڑ دیتے۔ اس لیے امارت کو جو متعین کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی بات کی یہ جنگ ہے کہ دونوں گروپ جو ہے وہ اس امارت کو متعین کرنا چاہتے ہیں یا شرعی نظام کو متعین کرنا چاہتے ہیں تاکہ دین کا نظام نہ ٹوٹے۔ شریر لوگ ان میں شامل ہو کے دین کی عمارت کو نقصان پہنچا دیتے، توڑ دیتے۔ بڑی خوبصورت بات کہی آپ۔ میں ایک غم میں آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اللہ نے ہمیں یہ تبلیغ کا کام بہت عالی شان کام دیا ہے، اور پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے نظام الدین سے یہ کام، نظام الدین دلی کی ایک بستی تھی، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں ان کی آرام گاہ ہے۔ میں 2 دفعہ وہاں گیا ہوں، تو اسی کے نسبت سے اس جگہ کو بستی نظام الدین کہا جاتا ہے۔ وہاں سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1926 میں یہ تبلیغ کا کام شروع کیا، اور 1944 میں ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سنبھالا اور اس کو دنیا میں پھیلانے کا وہ ذریعہ بنے۔ پھر ان کا 65 میں انتقال ہوا تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی جگہ امیر بنے۔ پھر پوری دنیا میں یہ کام میں دنیا کے آخری کناروں تک تو خود اللہ نے مجھے پہنچایا ہوا ہے۔ اور پھر 95 میں ان کا انتقال ہوا تو پھر ایک شورا بنی جس میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی زندگی میں، عمر میں، صحت میں، علم میں برکت دے، ان کے ذریعے سے بہت فیض پھیل رہا ہے۔ اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا زبیر الحسن صاحب جو اب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، مرحوم ہو گئے، اور ہمارے پاکستان سے حاجی عبدالوہاب صاحب اور مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو ان حضرات کے اجتماعی مشورہ سے پھر یہ اللہ نے تبلیغ کی محنت کو بہت خوبصورت انداز میں پوری دنیا میں دین کو متعارف کروانے کا سبب اور ذریعہ بنایا ہے۔ تو ان میں ایک مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کل انتقال فرما گئے۔ میرے ان کے ساتھ بہت سفر ہوئے ہیں۔ 1982 میں 2 مہینے نظام الدین میں رہا۔ اللہ نے ان کو بہت ہی زیادہ خوبصورت صفات سے نوازا تھا، بہت ظریف طبع، مسکرانے والے، ہنسنے والے، جیسے اللہ کے نبی کا فرمان کے بارے میں آتا ہے ضحاکن بسامن، ایسے مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہنسنے والے، مسکرانے والے، بہت بھاری بھرکم تھے، لیکن پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر پھرے۔ اور میرے ان کے ساتھ بیرون ملکوں کے بہت سفر ہوئے، مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے، اللہ کے فضل سے اتنی دفعہ ان کے ساتھ سفر ہوا، لمبے لمبے سفر ہوئے، بہت زیادہ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ جب کوئی آدمی مشہور ہو جاتا ہے تو اس پر صحت مند تنقید بھی ہوتی ہے، اور عام طور پر بے جا تنقید کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں اور صحت مند تنقید کر کے سمجھانے والے کم ہوتے ہیں۔ مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میرے ساتھ ہمیشہ یہ رویہ تھا، جب بھی مجھ سے کوئی اونچ نیچ ہوتی تو مجھے بلا کے بڑے پیار سے فرماتے تھے یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، اس کو یوں نہیں کرنا یوں کرنا ہے۔ اور پاکستان تشریف لاتے تھے، بہت زیادہ محبت کا اظہار ہوتا تھا، مجھے بلواتے تھے، اسپیشل بلواتے تھے، اور ان کے بچے بھی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ بلکہ 1997 کے حج میں ہم اکٹھے تھے تو مجھے بلا کر فرمایا کہ بھائی ہمارے گھر کی تو ساری مستورات تیرا ہی بیان سنتی رہتی ہیں،
تو ایسا کر جو 97 کے حج میں اہل خانہ اور مستورات تشریف لائی تھیں، تو مجھے فرمایا کہ جاؤ عرفات میں ان کے خیمے میں بیان کر کے آؤ، تو میں وہاں بیان کر کے آیا۔ اور ابھی جب اجتماع پر تشریف لائے تھے تو ان کے بڑے صاحبزادے کہنے کہ میرے بچہ چھوٹا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے فون پہ ان سے بات کی، تو سہارنپوری محاورہ ہے خیریت ہو رہی، ویسے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، تو سہارنپور کا محاورہ خیریت ہو رہی، تو میں فون پہ بتایا 5 سال کا بچہ تھا، تو وہ اس نے مجھے سلام کر کے کہا مولانا خیریت ہو رہی، میں نے کہا جی بالکل ہو رہی، تو مجھ سے کہنے لگا دعا فرمائے میں بھی آپ کی طرح بیان کرنے والا بن جاؤں۔ میں نے کہا بیٹا آپ اپنے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دادا کی طرح بنائے، میں تو ایسے ہی بجنے والا ڈھول ہوں، اللہ آپ کو آپ کے اس خاندان سے اللہ نے وہ کام لیا ہے جو صدیوں میں بہت کم کسی سے لیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ بخشے۔ آپ سب جو بھی میری بات سن رہے ہیں ان کے لیے سال ثواب کریں، ان کے لیے نفل پڑھیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اور ان کے بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو اپنے باپ کا اپنے دادا کا صحیح جانشین بنائے۔ اور اساتذہ صاحب کے لیے دعا فرمائیں کہ اب وہ اکیلے ہو گئے ہیں، ان کے کندھوں پر سارا بوجھ آ گیا ہے، اللہ ان کو ہمت بھی دے، صحت بھی دے، بصیرت بھی دے، فراست بھی دے، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ہمت اور طاقت دے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کی مجلس ختم کرتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔